السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اشرف علی نسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ یوٹیوب چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ بیل آئیکن کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر اپلوڈ ہونے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم اسلامیات لازمی کے حصہ القرآن سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 تا 8 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 6، سب سے پہلے آیت نمبر 6 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذالک فی الکتاب مسطورا۔ عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب اس آیت کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا مقدم ہیں بالمؤمنین مومنین کے لیے من انفسہم اپنی جانوں سے یا اپنے آپ سے، وازواجہ اور اس کی بیویاں، امہاتہم ان کی مائیں ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رشتہ دار، بعضہم ان میں سے بعض، اولا مقدم ہیں ببعض بعض سے، فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، من المؤمنین مومنین سے، والمہاجرین اور مہاجرین، الا مگر ان تفعلوا کہ تم کرو، الا کی طرف، اولیائکم تمہارے رفیق، معروفہ بھلائی، کانا ہے، ذالک یہ، فی الکتاب کتاب میں، مسطورا لکھا ہوا۔ یہ اب اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، اگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ حکم کتاب یعنی قرآن مجید میں لکھ دیا گیا ہے۔ اب آیت نمبر 6 کا مکمل ترجمہ سنیے۔ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے۔ یہ حکم کتاب یعنی قرآن مجید میں لکھ دیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات کو سب مسلمان اپنی ماں سمجھتے ہیں، لیکن اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کو میراث کے معاملے میں کسی مسلمان کے اپنے رشتہ داروں پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی میراث اس کے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی ازواج مطہرات کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جاتا، حالانکہ دینی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات دوسرے رشتہ داروں سے زیادہ حق رکھتی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کو ان کے دینی رشتے کے باوجود میراث میں شریک نہیں کیا گیا تو منہ بولے بیٹے کو محض زبان سے بیٹا کہہ دینے کی بنا پر میراث میں کیسے شریک کیا جا سکتا ہے؟ البتہ اگر ان کے ساتھ نیکی کا ارادہ ہو تو ان کے لیے اپنے ترکے کے تہائی حصے کی حد تک کوئی وصیت کی جا سکتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم،
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کے اپنے نفس سے بھی زیادہ حقدار قرار دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیگر تمام جو محبتیں ہیں ان سے زیادہ درجہ دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو انسان کے لیے اپنی تمام جو خواہشات اور مرضی ہے اس سے اہم قرار دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ پیغمبر کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ یہ ماؤں کا درجہ تعظیم اور تکریم اور حرمت نکاح کے اعتبار سے ہے۔ امہات المومنین کو یہ جو مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، اور یہ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی ان کو ازواج مطہرات کو یہ شرف اس لیے ملا امہات المومنین کہلانے کا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کی ازواج ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجرین کے جو ابتداء اسلام میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ یعنی باہمی بھائی چارہ قائم کیا تھا، اور اسی بھائی چارے کی وجہ سے جو مہاجرین تھے ان کو میراث میں حصہ ملتا تھا۔ تو اس آیت کریمہ میں میراث کی اس تقسیم کے اصول کو منسوخ کر دیا گیا، اور اب جو ہے صرف قریبی رشتہ داروں کو ہی میراث کا وارث یا سبب قرار دیا گیا، یعنی وراثت میں رشتہ دار اور دوسرے مسلمانوں اور مہاجرین سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے دوسرے لوگ وارث نہیں بن سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے حسن سلوک کے معاملے میں استثناء، یعنی الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا۔ اس آیت کے حصے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ مگر یہ کہ تم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرو، یعنی میراث تو ان کو نہیں ملے گی، لیکن کسی کے ساتھ احسان کرنے کی نیت سے یا وصیت کے طور پہ اگر تم ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہو، یعنی اپنی وراثت میں سے ان کو کچھ حصہ دینا چاہو تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن شرعی طور پہ وہ اس کے حقدار نہیں ہے۔ اور پانچویں چیز ہے کان ذالک فی الکتاب مذکورا، یعنی یہ بات جو ہے کتاب میں لکھی ہوئی تھی۔ میراث رشتہ داری کی بنیاد پر تقسیم کی جائے گی۔ اس ضمن میں اب صرف اتنی گنجائش باقی رہ گئی ہے کہ آدمی کے جو اعزاء و احباب ہیں ان میں سے میراث کوئی شخص جو ہے وہ میراث کا حق نہیں رکھتا، لیکن اگر کوئی شخص حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہے تو شریعت مطہرہ کی مقرر کردہ جو حدود ہیں ان کے اندر رہ کر حسن سلوک کا معاملہ کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 7، سب سے پہلے آیت نمبر 7 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ آئیے اب اس آیت کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا من النبیین پیغمبروں سے میثاقہم ان کا عہد و پیما، ومن کا اور تم سے، ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے، و ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے، و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے، ابن مریم جو مریم کے بیٹے ہیں، و اخذنا اور ہم نے لیا منہم ان سے میثاقاً عہد و پیما غلیظا پختہ۔ آئیے اب اس آیت کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے عہد بھی ان سے پکا لیا۔
اب اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ سنیے. اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سے عہد بھی پکا لیا. آئیے اب اس آیت مبارکہ کی تشریح پڑھتے ہیں. اس سے پہلے والی آیت میں جو حقیقت بیان فرمائی گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ قربت کا مقام رکھتے ہیں، اس کی وجہ اب اس آیت نمبر 7 میں بیان کی گئی کہ ان کی ذمہ داری یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی بڑی سخت ہے، کیونکہ ان سے بڑا سخت اور پختہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ٹھیک ٹھیک لوگوں تک پہنچا کر ان کی ہدایت کا سبب بنیں گے. یعنی یہ عہد تھا کہ دین کو قائم کریں گے اور اس کی تبلیغ کرتے رہیں گے. تمام انبیاء علیہ السلام کا مشن اور جو مقصد ہے وہ مشترک تھا، اور وہ مشن اور جو مقصد تھا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا. اس آیت میں 5 اولو العزم انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہ اولو العزم بڑی عظمت اور شان کے مالک پیغمبر ہیں، اس لیے ان حضرات کو اولو العزم رسول یا پیغمبر کہا جاتا ہے. امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری اگرچہ ان تمام ذکر کیے گئے جو نام ہیں ان کے آخر میں ہوئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سب سے بڑا ہے، اس لیے یہاں پر سب سے پہلا جو نام ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے. اس ارشاد سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان حضرات انبیاء اور رسل سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ اللہ کی جو وحی ان کی طرف سے بھیجی جائے گی وہ خود بھی اس کی پیروی کریں گے اور کسی کمی بیشی کے بغیر لوگوں تک بھی پہنچائیں گے. اس عہد کی تاکید دیکھیے کہ اول تو اس کو میثاق کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی میثاق کا مطلب مضبوط اور مستحکم عہد ہوتا ہے، اور اس کی تاکید مزید کے لیے اس کو غلیظہ کا لفظ بولا گیا ہے، یعنی اس عہد کی پختگی کے اندر مزید پختگی استحکام پیدا کرنے کے لیے میثاقاً غلیظہ کہا گیا ہے. سو یہ عہد بڑا ہی اہم عہد ہے جو ان حضرات انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا ہے. آیت نمبر 8. پہلے آیت نمبر 8 کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسأل الصادقین عن صدقہم وأعد للکافرین عذابا علیما. اب اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں. لیسأل تاکہ سوال کرے وہ، الصادقین سچے لوگوں سے، عن کے بارے میں یا سے، صدقہم ان کی سچائی، وأعد اور تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذابا علیما دردناک عذاب. اب اس آیت کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں. لیسأل الصادقین عن صدقہم تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، وأعد للکافرین عذابا علیما اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب اس آیت کریمہ کا مکمل بامحاورہ ترجمہ سنیے. تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہیں. عزیز طلبہ طالبات، انبیاء علیہ السلام سے جو پختہ عہد لیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس عہد سے متعلق پیغمبروں سے بھی سوال کرنا ہے، یعنی ان کی بھی باز پرس ہوگی. ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آیا آپ نے اپنی قوم کو دین اسلام یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا، اور اگر پہنچایا تھا تو قوم نے آپ کو کیا جواب دیا تھا، یا تمہاری جو دعوت تھی دعوت اللہ اس کا کیا رد عمل تھا لوگوں کا. یہ مطلب تو ربط مضمون کے لحاظ سے ہے، تاہم یہاں رسولوں کے بجائے اس آیت نمبر 8 میں الصادقین کا لفظ آیا ہے. گویا ہر ایماندار سے اس کے عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا. پھر جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا ہوگا
تو وہی لوگ صادق العہد قرار پائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں عہد و میثاق کی حکمت اور مصلحت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس طرح لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے اور راست بازوں سے ان کی راست بازی کے بارے میں اور منافقین اور کفار سے ان کے کفر و نفاق کے بارے میں پوچھ گچھ ہو، اور اسی کے مطابق ہر گروہ کو اس کو اجر اور صلہ دیا جائے گا، کیونکہ اتمام حجت کے بغیر کسی کو سزا و جزا دینا عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ سو اس طرح عملی طور پر کھرے اور کھوٹے کے درمیان میں فرق کرنے کا انتظام فرما دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ عزیز طلبہ طالبات، آج آپ نے اسلامیات لازمی کے سال قرآن سے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 تا 8 کا ترجمہ اور تشریح پڑھی ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بس آپ ایک چھوٹا سا کام یہ کریں کہ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اس کو شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی سنور جائے اور کسی کا بھلا ہو جائے۔